الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال تبارک وتعالی وعز وجل فی سورۃ یونس یا ایھا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، بلکہ حضرات و خواتین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے دو مختلف مقامات سے پہلے ایک آیت کا ایک حصہ اور اس کے بعد دو آیات تلاوت کی ہیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جو گفتگو ہے 5 سے 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی، وہ یہ ہے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اسی ٹاپک کا اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن کریم بھی ایک معجزہ ہے، اور اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ کیا ہم اس قرآن کو معجزہ مانتے یا سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ کیا قرآن فقط ایک کتاب کی ثواب کی کتاب ہے یا کہ مکمل کتاب ہدایت۔ اسی کے تناظر میں سب سے پہلے اپنی یاد دہانی کے لیے اور پھر آپ کی تذکیر کے لیے تھوڑی سی گفتگو کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے معجزہ کیا ہوتا ہے۔ تو معجزے کو ہم ذرا گوگل سے پوچھ لیتے ہیں کہ گوگل کیا کہتی ہے کہ جی معجزہ کیا ہوتا ہے۔ تو گوگل جو ہے وہ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ معجزہ ایک ایسا خرق عادت واقعہ ہوتا ہے، ایسا ایکسٹرا آرڈنری واقعہ ہوتا ہے کہ جس کو انسان اپنی عقل سے اور سائنٹیفک لاز سے اپنے سمجھ میں لے کر نہیں آ سکتا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص فضل اور کرم سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسولوں کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ یہ گوگل بتاتی ہے۔ اچھا، اب معجزے کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کون کون سے معجزات ہیں۔ ہم اگر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں قرآن کی مدد سے، تو قرآن ہمیں سب سے پہلے جس نبی علیہ السلام کے بارے میں معجزے کا بتاتا ہے وہ کون سے نبی ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کا کون سا معجزہ تھا؟ اونٹنی کا معجزہ تھا، ناقۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی کیا، پہاڑی کے پیچھے سے اشارہ کیا اور انہوں نے نکال دی۔ اس کے بعد ہمیں جو معجزہ نظر آتا ہے وہ کس کا نظر آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس کا ایک قانون ہے کہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، واٹر کیپس اٹس سرفیس، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ عصا مارا اور پانی 2 ٹکڑے ہو گیا، مطلب 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، درمیان میں سے ایک رستہ بن گیا، تو معجزہ ہو گیا۔ اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل میں سے نکالا تو وہ بالکل ایسے روشن ہو گیا جیسے سورج کی طرح چمکتا ہوا تھا۔ ید بیضاء اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو ٹرمنالوجی میں ڈیفائن بھی کیا ہے، اور وہ بغیر کسی بیماری کے تھا، بغیر کسی عوارض کے تھا، کوئی اس کے اندر کسی قسم کی پریشانی والا معاملہ نہیں تھا، ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح اس کے علاوہ 7 معجزات اور عطا کی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جس وقت قوم فرعون کے اوپر کوئی عذاب آتا تھا، کوئی ٹڈیوں کا حملہ ہو جاتا تھا، کوئی کھٹمل آ جاتے تھے، خون کے دھبے پڑ جاتے تھے، مینڈک ایک دم ان کی جگہوں سے نکل آ جاتے تھے، کھٹمل آ جاتے تھے، تو وہ دعا کرتے تھے اور وہ ساری کی ساری تکالیف ان کی دور کر دی جاتی۔ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بالکل معجزہ تھا۔ پھر آ جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، ان کی پیدائش ایک معجزہ، ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کرنا ایک معجزہ، پوری زندگی ایک معجزہ، اور بلکہ ان کا رفع سماوی کے اوپر آسمانوں پہ اٹھا لیا جانا بھی ایک معجزہ، ان کا دوبارہ آنا بھی ایک معجزہ ہوگا، اور دجال کو قتل کرنا بھی ایک معجزہ ہوگا۔ سبحان اللہ، ہمیں معجزہ لگتا ہے بالکل، اور قرآن کریم ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ مٹی اور گارے کے پرندے بناتے تھے، ان کو پھونک مارتے تھے اور اس کے بعد وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ مردوں کو کھڑے ہو کے قبر کے باہر سے پکار کے کہتے تھے قم باذن اللہ، اٹھو اور کھڑے ہو جو اللہ کے حکم سے، اور مردے نکل کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہمیں معجزہ لگتا ہے۔ اب ایک بڑا کڑوا اور چھپتا ہوا سوال ہے، سب سے پہلے میرا اپنے آپ سے اور پھر آپ سے۔ جس طرح ہمیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات لگتے ہیں، کیا اس طرح مجھے اور آپ کو قرآن معجزہ لگتا ہے؟ دل سے بتائیے گا مجھے۔
ہمیں اس طرح قرآن معجزہ نہیں لگتا، مجھے نہیں لگتا۔ اگر ہمیں اس طرح قرآن معجزہ لگے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، تو پھر یہ قرآن ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ یہ قرآن ہماری زندگیوں کو کیوں نہیں بدل رہا؟ کیونکہ ہمیں اس پہ یقین ہے۔ اور یقین کی میں ایک ڈیفینیشن آپ کے سامنے ایک اور انداز سے رکھ دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ یہ جو لاؤڈ اسپیکر ہے، اس میں سے اگر ایک ننگی تاریں باہر نکل آئیں، نیکڈ وائرس باہر نکل آئیں، اس میں وہ جو کاپر کی ہوتی ہیں، اور لائٹ چلی جائے پورے مکہ شہر کی، اور نیچے آپ کا بلڈنگ ڈیوٹی آفیسر اوپر آ کے آپ کو بتایا کہ جناب ہماری بات ہوئی ہے مکہ کی منسٹری کے اندر، اور انہوں نے بتایا کہ 2 گھنٹے تک لائٹ نہیں آئی۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ جی 2 گھنٹے تک تو لائٹ نے آنا نہیں ہے، تو ذرا یہ جو ننگی تار ہے اس کو ذرا منہ میں رکھ کے چیک کریں کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ تو کتنے لوگ ہیں جو چیک کریں گے؟ ماشاءاللہ کوئی بھی چیک نہیں کرے گا۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ کرنٹ آ گیا تو پھر انا للہ ہو گیا، یہاں تو اتنے سمجھدار ہم ہیں۔ تو جس طرح ہمیں اس کا یقین ہے کہ اس تار میں کرنٹ آ سکتا ہے، کیا ہمیں اس طرح قرآن کے معجزہ ہونے کا یقین ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ لینگویج بیریئر جو ہے اصل میں وہ ہمیں اس کے معجزہ ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مقامات کے اوپر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر چکے ہیں، کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے؟ کرتے ہیں ہم کوشش، دیٹ از دا پوائنٹ۔ اگر اس بات چیز سے کوئی تھوڑی سی تشویق اور ترغیب ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو کے بعد سوال و جواب کا بھی ایک چھوٹا سا سیشن رکھیں گے اسی گفتگو کے تناظر میں انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں ذرا چیٹ جی پی ٹی 4-5 سال پہلے جس وقت لانچ ہوئی تو اس سے بھی کسی نے پوچھا کہ قرآن جیسا ہے قرآن تو بنا کر دکھاؤ۔ تو آپ سنیے ذرا چیٹ جی پی ٹی کا جواب کیا تھا۔ ایز این آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لینگویج ماڈل، ایک مصنوعی ذہانت کے نمونے کی حیثیت سے آئی کین جنریٹ ٹیکسٹ بیسڈ آن دا پیٹرنس اینڈ رولز، میں ایسا متن تیار کر سکتی ہوں، تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں جو گرامر کے قواعد اور ضوابط کے مطابق ہو، بٹ کین ناٹ جنریٹ سچ تھنگ، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں بنا سکتی دیٹ میچز ود دی ایلیگنس آف قرآن، جو قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے مطابق۔ دی اسٹائل اینڈ لینگویج آف قرآن از یونیک، قرآن کا انداز اور قرآن کی زبان بالکل مختلف ہیں، اینڈ اٹ کین ناٹ بی ریپلیکیٹڈ، اور اس کو ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا بائی اینی ہیومن اور مشین، کسی بھی انسان یا مشین کی مدد سے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ چیٹ جی پی ٹی کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کیا کیا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر جاؤ اس جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ ایک سورت تو سورۃ الکوثر جیسی بھی ہو سکتی تھی نا، سورۃ النصر جیسی بھی ہو سکتی تھی، سورہ اخلاص جیسی بھی ہو سکتی تھی، مختصر ترین صورتوں میں سے سورۃ النصر جیسی بھی ہو سکتی تھی۔ اور یہ اہل عرب اپنے آپ کو عرب اور باقیوں کو عجم یعنی کہ گونگے کہا کرتے تھے، فصاحت و بلاغت میں اتنے آگے تھے، تو یہ چیلنج پورا نہیں کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خالی ان کو چیلنج نہیں دیا بلکہ کیا کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور بلا دو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، آگے بڑا زوردار انداز ہے، اللہ کرے کہ عربی گرامر ہمارے دل پہ اترے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یہ جو لام زبر نون لن کے ساتھ گرامر کی نفی آتی ہے نا، استاد محترم اس کا ترجمہ کرتے تھے ہمارے، وہ کہتے تھے ایسا مطلب ہے وہ تاڑا پیو بھی نہیں کر سکتا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر بچو اس آگ سے، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جو منکروں کے لیے تیار کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، آج بھی ہے، ریلیونٹ ہے، اس کے اندر آج بھی ہمارے مسائل کا حل موجود ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں ہم تمہارے لیے ایک ایسی کتاب نازل کر چکے ہیں جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے نصیحت موجود ہے، پھر بھی تم عمل نہیں کرتے۔ قرآن ایک زندہ کتاب، ریلیونٹ کتاب ہے، آج سے 150 سال پہلے بھی جتنی ریلیونٹ تھی، آج سے 500 سال بعد بھی اگر قیامت نہیں آتی تو ریلیونٹ رہے گی۔ اس کا دنیا کی ترقی کے ساتھ کوئی حساب نہیں ہے کہ جی اب ترقی زیادہ ہو گئی ہے تو اب یہ اس کی ریلیونس کم ہو گئی ہے، ایسا نہیں۔ ایک اور انداز سے، آخری انداز سے آپ کے سامنے ایک معجزہ رکھتا ہوں، باتیں تو بہت ہے لیکن وقت کم ہے۔ باقی کتابوں کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ جب بار بار ایک بات کی جاتی ہے تو انسان بور ہو جاتا ہے۔
اپنا سگا بچہ بھی ایک رٹ لگا لینا، بابا یہ لینا ہے، بابا یہ لینا، بچہ چوتھی دفعہ بندہ جو ہے نا، جو پیو ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا ڈیڈی اور بابا ہوتے ہیں، وہ تو کہتے بیٹا ایسے نہیں ابھی نہیں، جو ہمارے زمانے کے پیو ہوتے تھے نا بھائی، وہ رکھ کے اٹھے آتی چپیڑ لگاتے تھے اور کہتے تھے سمجھ نہیں لگتی، چپ کر کے بیٹھا. انسان ریپیٹیشن سے بور ہو جاتا ہے. سورہ رحمان قرآن کریم کی ایک سورت ہے، 78 آیات. اس میں ایک آیت ہے جو 31 دفعہ آئی ہے. کتنی دفعہ؟ اور کون سی آیت ہے؟ ماشاءاللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو بتاؤ. یہ اس پوری سورت کا جو یہ ایک آیت ہے، یہ 40%. بور ہوتے ہیں یہاں پر میں دل پہ ہاتھ رکھ کے. کبھی ہوتا ہے کہ سلام پھیرے قاری صاحب تو فٹافٹ کہ یار کی پڑھ رہے ہو، بار بار ایک ہی گل، بار بار ایک ہی گل کہتا کوئی. یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن کی حقانیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بلکہ ہم اس سے محظوظ ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم پڑھتے ہیں اسے، ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف. اگلا ٹاپک ہے جناب اسی سے آگے ریلیٹڈ، وہ یہ کہ کیا قرآن فقط ایک ثواب کی کتاب ہے؟ فقط ثواب کی کتاب نہیں ہے، ثواب ہے اس میں. کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ اور میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولا اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے، اور ہر حرف پہ کتنی نیکی ہے؟ ماشاءاللہ. کیلکولیٹر تو ہم ہے نا، کیلکولیٹر تو ہم اتنے زبردست ہیں کہ پیچھے وہ ایک میسج آیا ہوا تھا کہ جناب اگر آپ نے پتہ نہیں 87 سال اور 4 مہینے کی عبادت ہوتی ہے سورہ قدر کی، باقی کرنی یا نہیں کرنی وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کیلکولیٹر ہم بڑے زبردست ہیں. اور ہم نے یہاں تک نکال لیا کہ اگر 12 گھنٹے کی رات کے اندر اگر اتنا ثواب ہے تو 1 سیکنڈ کے اندر ایک دفعہ اللہ اکبر کرنے کا کتنا ثواب ہوگا. سبحان اللہ. کتنا ہمارے پاس وقت فارغ ہے، مطلب اللہ اکبر کہنے کا ٹائم نہیں ہے لیکن کیلکولیٹر ہم پورے. تو ہمیں پتہ کہ جناب ایک حرف کے اوپر 10 نیکی ہیں. اور یہ حرف کون سا ہے؟ یہ لفظ کون سا الف لام میم؟ یہ وہ لفظ ہے کہ جس کا مطلب مستند طور کے اوپر صرف اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں. آراء موجود ہے، صحابہ کی بھی موجود ہے، مفسرین کرام کی بھی موجود ہے، ہمارے ائمہ کرام کی بھی موجود ہے، فقہاء کرام کی بھی موجود ہے، محدثین کی بھی موجود ہے، لیکن مستند طور پہ کون جانتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ایسے لفظ کے اوپر نیکیاں مل رہی ہیں میرے بھائیوں کہ جس کا مطلب ہی نہیں پتا، تو جس کا مطلب پتا اس پہ نیکیاں نہیں. لیکن اصل میں قرآن کیا ہے؟ ہدی للمتقین. یہ ہدایت کی کتاب ہے. کس کے لیے؟ متقیوں کے. اچھا کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے؟ نہیں. یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اس میں دلوں کی چھپی ہوئی بیماریوں کا علاج ہے. کون سی دل کی بیماریاں؟ شریانوں میں بلڈ آ گیا، دل بڑا ہو گیا، انجائنا کا اٹیک ہو گیا؟ نہیں. غیبت، کدورت، حسد، نفرت، بغض، شرک، ان بیماریوں کا علاج اس کتاب کے اندر موجود ہے. اور یہ شفا کس کے لیے ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ان کے لیے جو اس پہ ایمان لائے. وہ جو ایمان ہی نہیں لائے گا اس کے لیے یہ پھر شفا نہیں بنے گی، اس کے لیے پھر ہدایت نہیں بنے گی. اب اگلی ایک اور اگلی چیز کو ایک آج کی دنیا کی مثال کے حساب سے سمجھ لیتے ہیں. ہم سب گھر بنانا چاہتے ہیں فوت ہونے سے پہلے سارے چاہتے ہیں ہمارا اپنا گھر بن جائے. اور حالانکہ اس گھر سے ہم نے ایک دن نکلنا ہوتا ہے، بلکہ ہمیں نکالا جاتا ہے اس گھر سے ایک نہ ایک. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمیں گھر بنانا ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، بے شک آخرت کا گھر ہی اصل میں ہے جو کہ اصل گھر ہے. لیکن چلیں ہم یہاں پر گھر بناتے ہیں. اور جس کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں وہ پھر گھر خود بناتا ہے کہ کسی اچھے ٹھیکیدار سے بناتا ہے؟ 4 پیسے ہوں، آپ کو پیسے کا تو مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ اچھی کنسٹرکشن کمپنی سے جا کے گھر بنائیں گے. جو سر میں یہ چاہتا ہوں اس طرح کا گھر بنے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بنائیں گے. اب وہاں پہ 4-5 لوگ اور بھی بیٹھے ہوں اور ادھر سے آپ جائیں گھر کے بارے میں بات کرنے کے لیے. اب وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہو کہ گھر کیسے بنانا ہے. وہ جو 4-5 لوگ بیٹھے ہوں گے پہلے سے، کیا وہ اس گھر بنانے کے مشورے کو اتنی توجہ سے سنیں گے جتنی توجہ سے آپ سنیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ گھر کس نے بنانا ہے؟ آپ نے بنانا. تو جس کو قرآن کریم سے ہدایت چاہیے ہوگی اس کو ہدایت ملے گی، جس کو قرآن سے ہدایت نہیں چاہیے ہوگی اس کو ہدایت نہیں ملے گی. قرآن ایک سمندر ہے، سمندر کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا. جو بالٹی لے کے جائے گا اس کو بالٹی کے مطابق پانی مل جائے گا، جو ڈونگا لے کے جائے گا اس کو ڈونگے کے مطابق پانی مل جائے گا، جو 10,000 لیٹر کا باؤزر کنٹینر لے کے جائے گا اس کو اس کے مطابق پانی مل جائے گا. سوال یہ کہ آپ اور میں لے کر کیا جا رہے ہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں،
ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتی. ہم نے تو اس قرآن کو چھوڑ دیا, ہم نے تو اس قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھ لی. اللہ کی عزت کی قسم, یہ قرآن بتاتا ہے کہ اگر بیٹا ناراض ہوا ہے تو اس کو منانا ہے یا اس کو پھنٹی لگانی. یہ قرآن بتاتا ہے کہ اگر بیگم صاحبہ ناراض ہو گئی تو ان کے ساتھ ذرا فاصلہ کر لینا ہے یا ان کے ساتھ تھوڑا سا پیار محبت کے ساتھ ان کو منانے کی کوشش کرنی ہے. یہ قرآن بتاتا ہے کہ اگر ماں اور باپ جو ہیں وہ آپ پہ زور ڈال رہے ہیں کہ بہن کی مہندی کے لیے رشوت لے لو, کوئی بات نہیں, میں حکم دے رہی ہوں, تو قرآن بتاتا ہے کہ ان سے بات کیسے کرنی. مسئلہ کس کا ہے؟ ہمارا. ہمیں قرآن سے ہدایت نہیں چاہیے, ہم تو اس کو پڑھتے ہیں جب ہمارا کوئی عزیز کسی ہسپتال میں بیمار ہوتا ہے تو پھر سورہ یاسین کے 4 صفحوں کا ایک ہم چھوٹا سا لے کے جاتے ہیں نسخہ, اور اس کے پاس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو انہوں ہوش آ جائے تو فٹافٹ سب تو پہلے کی کراتا ہے, وہ نسخہ بند کراتا ہے, بند کرو کیونکہ اس کو پتہ نا کہ بھئی اصل میں سے پڑھ لیا تو میری جان نکل جائے گی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ شعوری سطح پہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اس قرآن سے ہدایت لینے والا بنائے, اس قرآن کے ساتھ جڑنے والا بنائے. جزاکم اللہ خیر, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. جزاک اللہ. کسی کا کوئی سوال ہے اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو میں حاضر ہوں, کیونکہ ہوتا ہی ہے اکثر کہ ہم جب وہ پروگرام کو فنش کرتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ لوگ آ کے ملتے ہیں, تو اگر کوئی سوال اس ٹاپک سے پرٹیننٹ ہے تو میں حاضر ہوں. دوسرا, کل ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ سلسلہ وار پروگرام ہوتا ہے یہ کل نہیں ہوگا جمعہ کی وجہ سے,